أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات شعراء کرام نے بارگاہ شہزادی زینب میں نذرانِ عقیدت پیش کیا، اور یقیناً یہ قلب و روح کی پاکیزگی کی علامت ہے. صاحبان آئے کثیر کی خدمت میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ اہل بیت کی محبت جو ہے، جو سبب بنتی ہے مدح اہل بیت میں شعر کہنے کا، مورد بنتی ہے مدح اہل بیت میں شعر کہنے کا، یہ پاکیزہ قلوب کے لیے مخصوص. اس لیے کہ حدیث معصوم ہے کہ من یوجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ. جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے زیادہ دعا کرے. حضرات شعراء کرام کا مجمع ہے، الباب ذوق جمع ہے. حدیث کا جملہ آپ نے سنا کہ معصوم نے ارشاد کیا کہ جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے زیادہ. ہم نے جو لٹریچر پڑھا، اردو لٹریچر ہو یا پرشین لٹریچر ہو یا عربی لٹریچر، ہم نے جو لٹریچر پڑھا اور پوئٹری پڑھی، تو بھی دو چار حرف پڑھے، تو اس میں ہمیشہ محبت کو گرم پایا. ایک آگ ہے، ایک شعلہ ہے، جو رکتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ آگ سینے کے اندر لگی. آپ کسی استاد شاعر کا ایک شعر بھی مجھے لا دیں کہ اس کے اندر محبت بھی ہو، ٹھنڈک بھی ہو. کیا کہنے بابا کیا کہنے؟ جوالا ہے، آتش سودا ہے، کیا کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ نے شاعروں کو بھی پڑھا ہے اور شعر خود بھی کہے ہیں. لیکن اہل بیت یہاں کچھ اصول الگ ہے. ساری دنیا میں عاشق کا دل جلتا ہے، رقیب کا دل ٹھنڈا رہتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت میں رقیب کا دل جلتا ہے، عاشق کا دل ٹھنڈا. گرامی ایک بات اور کر دوں تو آگے بڑھوں. اور بھی ہے پوئٹری میں. یہ ہمارے جتنے شعراء حضرات تشریف فرما ہیں، خاص طور سے جناب سرفراز احمد صاحب تشریف فرما ہیں. آپ ذرا غور کر کے مجھے بتائیے، کہیں مل جائے تو ہدایت کیجیے گا کہ شب ہجر بھی ہو اور عاشق سو بھی رہا ہو. کیا کہنے؟ ہجر بھی ہو اور عاشق کے خبر سو بھی رہا ہو.
لیکن وہ دنیا کی شب ہجر ہوتی ہے جہاں رقیب سوتا ہے عاشق جاگتا ہے، جہاں عاشق جاگتا ہے رقیب روتا ہے۔ یہ جذبہ محبت اہل بیت ہے جو شہزادی کی بارگاہ میں ایک سے ایک شعر پیش کیے گئے نذرانے عقیدت کے طور پر۔ اور عزیزان گرامی یہ مقبتی شاعری مدیہ شاعری ہے، یہ اصلاً دربار کی پیداوار ہے۔ یہ بات تو اس کو قصیدہ کہیے مرتبت کہیے، بعد میں لفظ بدل دیا، لیکن اصلاً یہ اسی قصیدے کی کیٹیگری ہے۔ یہ دربار کی پیداوار ہے۔ جیسے جیسے درباروں کے چراغ بجھنے لگے ویسے ویسے درباری شاعر بھی میرے ہونے لگے۔ جیسے جیسے دربار ختم ہوتے گئے درباری شاعر، دلی کا دربار ختم ہو گیا، اودھ کا دربار ختم ہو گیا، دکن کا دربار ختم ہو گیا، مطلب جیسے جیسے دربار ختم ہوئے درباری شعراء بھی ختم ہوتے چلے گئے۔ کیا اہل بیت کی بادشاہت کی دلیل نہیں ہے کہ جن کے دربار آج بھی سجے ہیں شاعر آج بھی موجود ہیں؟ واہ 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 واہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، سیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ۔ گرامی ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں آپ کے وقت ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر میں مطالبہ کروں کسی ادیب سے، کسی شاعر سے، تو مجھے ایک قصیدہ چاہیے جو اکبر کی مدح میں کہا گیا، تو کہیں گے بہت ایک کیا کئی قصیدے فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، نقل کر لیجیے وہاں۔ اچھا کوئی ایسی نایاب چیز نہیں ہے کہ اکبر کی مدح میں قصیدہ ڈھونڈے نہ ملے۔ دیکھیں اکبر بادشاہ گزرا ہے اور کافی طویل مدت اس نے بادشاہت کی ہے، بڑے بڑے شعراء اس کے دربار سے وابستہ رہے ہیں، لہذا اس کی مدح میں قصیدے، اور ہم نے کہا ان کو قصیدہ نہیں چاہیے، وہ تو ہیں ہمارے پاس، پھر کون سا قصیدہ چاہیے؟ کہا جو اکبر کے مرنے کے 200 برس بعد کیا کہنے اب ڈھونڈ ڈالیے کتابوں میں ایک مصرع نہ ملے گا، معلومہ جب تک بادشاہ زندہ رہتا ہے اس کا تک رہتا ہے قصیدہ، جب معذور ہو جائے یا مر جائے تو قصیدہ خان طبقہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھے آپ در اہل بیت سجا ہے آج تک شعراء موجود ہے قصیدہ۔ آج جس شہزادی کی مدح میں شعراء نے نذرانے پیش کیے، یہ شہزادی جو ہے یہ ایک کیریکٹر ہے، نام نہیں۔ بے شک دیکھیں چیز کا کے نام بدل جاتے ہیں علاقے کے بدل جانے سے، چیز وہی ہوتی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، سب کانٹیننٹ جو ہے اس میں جس چیز کو پانی کہتے ہیں، آپ تہران چلے جائیے پانی کہیے کوئی نہیں سمجھے، وہاں آپ کہیے تو سمجھ میں آئے گا، پانی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ چیز وہی ہے جس کو ہم پانی کہتے ہیں، لیکن وہاں زبان بدل گئی، کنٹری بدل گئی، لہذا وہاں آپ کہلاتا ہے، پانی نہیں کہلاتا۔ اور عربستان میں چلے جائیے تو اسی کو ماں کہتے ہیں، یہاں چلے آئیے تو اسی کو واٹر کہتے ہیں۔ تو پانی نہیں بدلا، نام بدل گئے۔ پانی کا جو کام ہے، پانی کا جو فنکشن ہے،
پانی کی جو بھی زندگی میں اہمیت ہے وہ وہی رہے گی، لیکن علاقے کے بدلنے سے نام بدل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ ہیں جو کریکٹر ہیں، علاقے کے بدلنے سے نام بدلتے ہیں، چیز وہی رہتی ہے۔ ایک کریکٹر ہے نصرت اسلام، ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے نصرت اسلام، اس کے نام بدلتے رہے، کریکٹر وہی ہے۔ مکے میں اگر آپ تلاش کیجئے گا تو اس کریکٹر کے اوپر آپ کو 2 نام ملیں گے، ابو طالب و خدیجہ۔ مدینے میں آئیے گا تو پھر 2 نام ملیں گے اسی کریکٹر کے اوپر، علی و فاطمہ۔ کربلا جائیے گا تو پھر 2 نام ملیں گے اسی کریکٹر کے، نام بدل جائیں گے، عباس و زینب۔ یہ کریکٹر ہے نصرت اسلام، دین کو بچانے والے۔ عزیزان گرامی، ہر منزل پر تبلیغ اسلام میں ایک ایک خاتون بھی شامل ہوئی۔ خواتین کے واسطے یہ عزت کا سبب ہے اور وقار کا سبب ہے اور بڑے مرتبے کا سبب ہے کہ اللہ نے ایک ایک خاتون کو بھی یہ مرتبہ بخشا کہ وہ بڑے عظیم مراحل میں بڑے عظیم مردوں کے ساتھ رہے تھے۔ چنانچہ مکے میں بی بی خدیجہ تھی، ان کی اہمیت بہت ہے۔ خدیجہ کی بیٹی معصومہ عالم مدینے میں اپنے باپ کے دین کو بچا، معصومہ عالم کی صاحبزادی شہزادی زینب کربلا میں دین کی محافظ تھی۔ اور عزیزان گرامی، عورت چند حیثیتوں سے مدد کرتی ہے، آپ کبھی اس بات کو غور کیجئے گا، عورت چند حیثیتوں سے مدد کرتی ہے، یا وہ بیٹی بن کے سہارا بنتی ہے، یا وہ ماں بن کے سہارا بنتی ہے، یا وہ زوجہ بن کے سہارا بنتی ہے، یا وہ بہن بن کے سہارا بنتی ہے۔ یہ چند حیثیتیں ہیں اس کی، یا بیٹی ہے، یا زوجہ ہے، یا ماں ہے، یا بہن ہے۔ فاطمہ زہرا نے 3 حیثیتیں پیش کر دی، لیکن مصلحت پروردگار نہیں تھی کہ رسول کے بیٹے جوان ہوں۔ بیٹے ملے لیکن کم سنی ہی میں لے لیے گئے، یہ اللہ کی مشیت تھی، اس میں ہمارا آپ کا دخل نہیں۔ لہذا فاطمہ کا کوئی بھائی بڑا نہیں ہوا فاطمہ کے ساتھ سامنے، جو جناب فاطمہ بہن کی حیثیت سے اپنا کردار پیش کیا۔ فاطمہ کی سیرت کے اس ٹکڑے کی تکمیل ان کی بیٹی نے کی۔ فاطمہ کی سیرت کی جو اس کی تکمیل ان کی بیٹی نے کی، اس لیے کہ جناب سیدہ نے بیٹی کیا ہوتی ہے، زوجہ کیا ہوتی ہے اور ماں کیا ہوتی ہے یہ بتا دیا، اور یہ چادر تفسیر میں آ کے بتایا فاطمہ تو ابوہا وبالہا، فاطمہ ہے اور اس کا باپ اور اس کا شوہر اور اس کے بیٹے۔ تو یہاں پر ماں کی حیثیت سے بھی تھی، زوجہ کی حیثیت سے بھی تھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی، لیکن بہن والی حیثیت جو تھی وہ معصومہ عالم سے اس لیے چھوٹ گئی کہ مصلحت پروردگار یہی تھی، لہذا اس کی تکمیل شہزادی زینب نے کی۔ لیکن عزیزان گرامی، ان تینوں کریکٹرز میں چاہے وہ ماں ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو اور بہن کے کریکٹر میں ایک فرق ہے، توجہ کیجئے گا، اس میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ زندگی کے 3 دور ہیں، 3 حصے 3 عورتوں کے نام ہیں۔ بچپن ماں کے نام، جوانی بیوی کے نام، بڑھاپا بیٹی کے نام۔ زندگی کے 3 دور ہیں جن میں 3 عورتیں خدمت کرتی ہیں۔ بچپن میں ماں خدمت کرتی ہے، جوانی میں بیوی خدمت کرتی ہے، بڑھاپے میں بیٹی خدمت کرتی ہے۔ فرمایا میں 3 دور 3 عورتوں کے نام، لیکن بہن جو ہے اس کا ہے ہیلپر کا کردار، مددگار کا کردار، وہ کبھی ماں کے بدلے خدمت کرتی ہے۔ یہ
ये जिंदगी है, किताब नहीं है। वाह 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 कभी बहन इतनी बड़ी होती है कि भाई कहता है कि कहने को वो हमारी बहन है, वो उन्होंने हमको पाला है, रिश्ते में खाली बहन है, हमसे बहुत बड़ी है, हमको पाला है, हम उन्हीं के पास सोते थे, सवेरे हमको नहलाती धुलाती थी, स्कूल भेजती थी, कपड़े पहनाती थी, नाश्ता कराती थी, और हम उन्हीं के पास पढ़ते थे, वहीं सोते थे, वहीं रहते थे। वो रिश्ते में बहन है खाली हमारी, वो हमारी माँ की तरह है। कभी साल 2 बरस भाई बड़ा होता है, बहन छोटी होती है, और या भाई छोटा होता है, बहन बड़ी होती है। तो जिंदगी की छूट से परेशान हाल वो बहन के पास आता है तो ऐसा आता है जैसे नखलिस्तान में आ गया, और अपना दुख दर्द परेशानी उलझन ये वो बयान करके थोड़ी तसल्ली ताज़ा हो जाता है। और कभी बहन इतनी छोटी होती है भाई से, वो कहती है कि भाई साहब पहले को भाई हैं, हम तुमको बाप समझते हैं, हमको उन्होंने पाला, पढ़वाया, लिखवाया, उन्होंने शादी ब्याह उन्होंने किया, हम उन्हीं की उंगली पकड़ के निकल के बाजार जाते थे। हाँ, पापा तो हम छोटे थे जब इंतकाल कर गए थे, भाई साहब ही ना, भाई साहब ही हमारे बाप है, खाली रिश्ते में भाई नहीं, वरना है तो बाप की तरह। तो कभी बहन बेटी की जगह होती है, कभी बहन बीवी की मददगार बनती है, कभी बहन माँ की मददगार बनती है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में जब तक दुनिया कायम है उस वक्त तक रिश्ते कायम है, और रिश्तों के बनावट से, देखिए ये एक सब्जेक्ट अलग है जो इस वक्त मुझे सुनाना नहीं है आपको। रिश्तों की बनावट से या दुनिया और आखिरत दोनों में दोज़ख और जन्नत का ताय्युन होता है। बहुत अच्छा है, भाई बहुत। दुनिया में अगर रिश्ते सही काम कर रहे हैं, माँ बाप और औलाद का रिश्ता, मियाँ और बीवी का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, खानदान वालों के रिश्ते, पड़ोसियों के रिश्ते, अहले वतन के रिश्ते, तो वही जिंदगी जन्नत है, वही जिंदगी जन्नत है। हर आदमी दूसरे की मदद कर रहा है, हर आदमी दूसरे को सहारा दे रहा है, हर आदमी दूसरे के लिए मौजूद है वक्त जरूरत, तो वही जिंदगी जन्नत। और ये रिश्ते अगर सही काम नहीं कर रहे हैं, घर में हर वक्त झूठा चल रहा है, बाहर झूठा चल रहा है, वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, उनका इस पते पर खत्म नहीं किएगा, महल्ले वाले बड़े वैसे हैं वो खत्म कर देते हैं, इस पते पर लिखिएगा, क्या घर में मुंगी से नहीं बनती है, तब शुद्ध नहीं बनती है, तब जानना मेरे लिए। और ऐसे आखिरत के रिश्ते हैं, उधर के रिश्ते हैं, खुदा और बंदे का रिश्ता, रसूल और उम्मती का रिश्ता, इमाम का मामूम का रिश्ता, अगर ये रिश्ते सही काम कर रहे हैं जन्नत है, रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो अज़ीज़ान गिरामी, इन रिश्तों से दुनिया जन्नत भी बनती है और दुनिया जहन्नम भी बनती है। जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक रिश्ते रहेंगे, जब तक रिश्ते रहेंगे जिक्र करबला रहेगा और अहमियत रिश्तों की मांग होगी। क्या कहने क्या कहने मौलाना बाबू। शहज़ादी ज़ैनब का सबसे अजीम कारनामा ये कि अगर उस तूफान जुल्म से टकराना हुसैन का काम था तो उस तूफान से या तो हुसैन की किश्ती को बचा के किनारे लगा देना ये ज़ैनब का ये ज़ैनब का काम था। और बहुत बाज़ी मंजिलें ऐसी आती हैं अज़ीज़ान गिरामी कि जहाँ जाके इंसान की फिक्र हैरान है। क्या कहने बहुत इनकी मादर गिरामी के मुतालिक मैं कल अर्ज करूंगा। देखिए आज चूंकि पूरी महफिल का सिलसिला शुरू से आखिर तक बीवी ज़ैनब के सिलसिले में रहा, लिहाजा उन्हीं के तज़किरे के ऊपर इस मुख्तसर बयान को अपने तमाम करूंगा आज। लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि अज़मत ज़ैनब पर एहसास हो जाए कि क्या अज़मत ज़ैनब का एहसास हो जाए कि क्या
آپ کو یہ معلوم ہے کہ زینب کے صبر نے ظلم یزید کو شکست دے کے قید خانے کا دروازہ توڑا تھا. یہ کوئی نہ سوچے کہ یزید نے رحم کھا کے رہا کیا. یزید اور رحم یہ دو الگ الگ چیز ہیں. ساری سیلانیاں جناب سکینہ کی طرح ضرورت میں مر گئے. دروازے قید خانے کے نہ کھولے. یہ قید خانے کے دروازے اس لیے کھولے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب اگر ہم دروازے کھولیں گے نہیں تو یہ دروازے توڑ دیے گئے. اب اگر یہ دروازے ہم نے نہیں کھولے تو پبلک ان دروازوں کو توڑ دے. جب دروازے ٹوٹیں گے تو ہمارے محل کا دروازہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ ان کو کھول. یہ میں جذباتی ہو کے نہیں پڑھ رہا, یہ سمجھ لیجیے, یا عقیدے کی بنیاد پر نہیں پڑھ رہا. جو عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہوں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. دلیل اس کی ہے کہ جب چوتھے امام نے آ کے سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ کیا فرماتی ہیں, یزید کہہ رہا ہے تم قیدی نہیں, تو دیکھیے جو ظالم کی قید سے رہائی پاتے ہیں ان کی سائیکالوجی اور ان کے نفسیات یہ ہوتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے یہاں سے نکلیں. کیا بہت اچھا ہے. مجھے مطالعہ کائنات کا شوق بھی ہے, اس کے سارے مجلس میں بڑے ان لوگوں سے ذاتی طور سے ملا ہوں جو ظالموں کی قید میں ہیں. دیکھیے پولیس اور جیل میں رہنا الگ ہے. کسی آدمی کو اگر 6 مہینے کی جیل ہوئی ہے تو جیلر 6 مہینے ایک دن نہیں بند کر سکتا. اگر ایک دن زیادہ رکھے گا جیل میں تو اس کا خود حق سے بھیجا کا مقدمہ چل جائے گا. یہ 20 مئی کو رہا ہونے والا تھا ایک دن آپ نے کیوں اس کو بتا کر. تو جو سرکاری قیدی ہوتے ہیں وہ نہیں, جو ظالموں کے قیدی ہوتے ہیں, متقنان بادشاہوں کے عامروں, میں ان سے ملا ہوں پرسنلی, انٹرویو بھی ہے. شوق ہے مجھے کائنات کے مشاہدے. صدام کے قیدیوں سے ملا ہوں جو تقدیر سے زندہ بچ گئے. ہمارے گھنٹوں باتیں کی کیسے ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا. ایک چیز پورے دیر کے پوچھیے کہ جب چھوٹے تو کیا سائیکالوجی ہے, کیا چاہتے تھے, کہا جتنا جلدی ہو سکے یہاں چلے جائیں. اس کی وجہ ہے خدا جانے کب ظالم کی نیت پھر بدل جائے. مسئلہ اس کے اندر وجہ ہی ہوتی ہے کہ خدا جانے کب ظالم کی نیت پھر بدل جائے. اگر یزید نے رحم کھا کے زینب کو چھوڑا ہوتا تو جب چوتھے امام پوچھنے آئے تھے تو کہتی بیٹا جلدی ناپ سے بلاؤ اور یہیں سے سوال کروا دو سب, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ناپوں سے کہو کہ کاروانوں سے کہو تیز چلائیں نہ سے, اور 2-3 منزلوں آگے جا کے قیام کرو, جلدی نہیں. یہاں سے جتنا دور ہو سکتے ہو جاؤ. لیکن یہ وہ کہتے جو قید سے چھوٹے. لیکن فاتح جب کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو وہاں سے جلدی نہیں جاتا ہے, انتظام درست کرتا ہے. کیا کہنے جب درست کرتا ہے اپنی ساری پورے معاملات جو ہے وہ درست کرتا ہے. جب سب چیزیں درست ہو جاتی ہیں جب اس شہر کو چھوڑتا گرامی. یہ بھی سمجھ لیجیے تو اس وقت جو سامنے والا ہوتا ہے دوسرا جو شکست کھاتا ہے اس میں اتنا دم نہیں رہ جاتا
کہ وہ فاتح کے کنڈیشنز پر نو کرے. کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 وہ اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ اتنا ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ جو فاتح کہے گا وہ ہوگا. وہ پھر وہ ریلیز نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ ہار چکا ہوگا. زینب شام سے جلدی نہیں آئیں گے اس لیے کہ زینب فاتح ہے شام میں. قید سے نہیں چھوٹی ہیں شام فتح کی. بے شک اور اب یزید ٹوٹ چکا ہے. دلیل سنیے. دلیل یہ ہے کہ انہیں فرمایا کہ بیٹا میں یہاں رہوں گی نہیں مگر ابھی نہیں جاؤں گی. ابھی نہیں جاؤں گی. اس سے کہو کہ میں ابھی اپنے بھائی کا روئی نہیں ہوں. میں ابھی اپنے بھائی کا روئی نہیں. گھر خالی کرائے میں پہلے بیٹھ کے اپنے بھائی کا روؤں اس کے بعد جاؤں. عزیزان گرامی یہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے نیا نہیں پڑھ رہا ہوں. اور کوئی بچہ بھی شاید ایسا بیٹھا نہ ہو جو کہے گا نہیں ہم نے یہ نہیں سنا. سب نے سنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سال بھر جو لوگ قید رہے اندھیرے قید خانوں میں جہاں یہ پتہ نہ لگے کہ سورج کب آیا اور کب ڈوب گیا خاموشی کے ساتھ بغیر آواز نکالے آنکھوں سے کیا بہن نے بھائی کے لیے آنسو نہ بہائے ہوں. رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں کیا بہن بھائی کو روئی نہ ہوگی. تو یہ جو فرما رہی ہیں کہ میں ابھی روئی نہیں ہوں اس رونے کا مطلب کیا ہوگا. بہت اچھا ہے اس بہت رونے کا اچھا مطلب خاموشی سے بیٹھ کے آنسو بہا لینا نہیں ہے. کیا کہنے بہت اچھا لکھا. واہ 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 رونے سے کیا ہوتا ہے اشک ادا سے کیا ہوتا ہے یا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اشک ادا سے کیا ہوتا ہے. جناب کوبرا سے پوچھیے اشک ادا سے کیا ہوتا ہے. بھائی واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں. روئی نہیں ہوں. اور یزید چونکہ ٹوٹ چکا ہے شکست کھا چکا ہے لہذا اس میں اب اتنا دم نہیں ہے کہ یہاں اگر خالی نہیں ہوگا. واہ 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 جا کے جنگل میں رو لینا کربلا جا کے رو لینا مدینے جا کے رو لینا یہاں رونا نہیں ہوگا. نہیں یہی رونا. یہ رونا علامتی رونا تھا کہ مجلس حسین کی بنیاد میں. آج دنیا والے مجلسوں کا فارمیٹ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں انداز بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. کب تک اس طرح کی مجلسیں ہوں گی جلسہ ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی یہ پورا مجلس کا پورا یہ جو صورتحال ہے یہ ہمیں معصوموں کی بیوی ہے شہزادی زینب کی ادا کی بے شک بے شک بے شک تبدیلی لانے کی نہ سوچیے گا. یہ تبدیل کا کارواں 1400 برس سے جو کامیابی سے چل رہا ہے تو آپ نے خرابی کیا دیکھی جو اصلاح کرنے کے لیے کیا کہنے والے بابا یہ مسئلہ قابل غور. کیا کہنے میں پہلے رہوں گی بھائی پر اس کے بعد جاؤں. یہ جو کچھ بھی اداکاری ہے اول یہ تمنا ہے سیدہ ہے. بے شک. اس کے بعد یہ جناب زینب اور جناب سیدہ سجاد کی جائے اور اس کے بعد سے لے کے ہر معصوم کی تائیدات سے ہر امام معصوم کی عزیزان گرامی یہ سلسلہ وہاں سے اور وہاں سے سلسلہ آیا ہے. اب جو مسلمین ملت اس میں اصلاح کی سوچتے ہیں
کیا کہنے اور ایسی تحریکیں بھی ہماری نظر میں ہیں کہ جو قرآن میں بھی اصلاح دینے کے لیے لوگ بیٹھے یہ کوئی نئی بات نہیں، کیا کہنے نہ بابا حیرانی کی بات۔ عزیزان گرامی، عقیدہ خانی کے بعد جو باتیں ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو نہیں مولانا بھی اچھی خبر نہیں ہے میکسیمم آدھے گھنٹے ہو، میکسیمم آدھا گھنٹے کیا آگے ہے۔ نہیں مولانا یہ اور تو چلا معلوم کا حال ہوتا ہے آصف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ اور اس کے بعد میں پھر تمام ہوں اب کڑکا لے کے بیٹھ گیا پتہ جانے کا پتہ نہیں بھائی کہ آپ اس بات کا غور کیا کبھی پتہ نہیں آپ نے میں یہ نہیں سمجھتا لیکن بات آپ کی پورے واقعے سے واقف ہے لیکن آپ نے اس کو سوچا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ چوتھے امام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی اماں یہ حدیث یہ کہتا ہے کہ آپ کہتی نہیں میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی بھوکی سے پوچھ کے بتاؤں کیا کہنے بابا اپنی بھوکی سے کیا کہنے تو آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیے غور کیجیے بھائی بابا بابا بھوکی بابا اور بھتیجا ہونا بابا یہ چچا و بھتیجا ہونا یہ ایک الگ بات بھائی بابا جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا تھے میں جو چچا تھے مگر رسول پر جان انہوں نے قربان کیا تو چچا ضرور تھے مگر رسول یہ تھے رسول یہ تھے تو انہوں نے اپنی جان ان پر قربان کر دی جنگ جو آج اور اسی کی آج تک تاریخ ہوتی اور جہاں تک شہزادی زینب کا سوال ہے انہوں نے جیسا کہ ابھی مولانا نے بھی اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا تو انہوں نے تو بعد شہادت حسین فوراً آن کے اعلان امامت کیا خیمے جل رہے ہیں چادر دینی ہے تم امام وقت تو بتاؤ ہم کیا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب شہادت حسین کے فوراً بعد سے چوتھے امام کو امام مان نہیں امام مان نہیں ان کو صحیح بات کیا کہنے بابا امام اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے پوچھیں کیا بات ہے مولا علی کی سے پوچھنے نہیں لوگ آئے مولا علی سے پوچھیں امام حسن امام حسین یا بعد کی جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں کبھی آپ نے سنا یا کسی چھوٹی سے چھوٹی یا جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں بھی پڑھا آپ نے کہ چھٹے امام بھولا عالم کیا کرو کہ بھئی مسئلہ بتا دو 8ویں امام نے بھولا آپ سے پوچھوایا ہو کہ یہ مسئلہ بتا دو امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا نہ اس لیے کہ وہ کسی سے پوچھے یہ تعریف عصمت کا پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ کوئی امام کسی غیر امام سے پوچھ رہا ہے کیا کہنے بھائی بابا اب آپ یہ بتائیے کہ اچھا چلیے پھوپھی کی عزت کرتے تھے پھوپھی کی عظمت تھی لہذا احتراماً پوچھ لیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ امام تھے ضرور تھے بے شک تھے مگر محض جناب زینب کا مرتبہ دکھانا مقصود تھا اس لیے پوچھ لیا تو اگر مرتبہ دکھانا مقصود تھا تو جہاں کوئی کسی کو احتراماً کوئی کام ہوتا ہے تو پھر وہ کام وہ آدمی کرتا نہیں شکریہ ادا کر دیتا ہے اس کا کہ آپ نے ہمارا خیال رکھا بس کیا کہنے تو زینب کا جواب یہ چاہیے تھا کہ آپ امام وقت ہیں جو آپ فیصلہ کریں کیا کہنے اگر احتراماً کہا اگر یہ معاملہ
معاملہ ہے واہ 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 کہ پھوپھی کا احترام واضح ہو جائے، پھوپھی کی عظمت واضح ہو جائے، تو اس وقت پھوپھی کو کیا چاہیے تھا؟ پھوپھی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ بیٹا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھ سے پوچھا، لیکن آپ امام وقت ہیں، نائب علی ہیں، نائب رسول ہیں، تو آپ فیصلہ کیجیے گا۔ تو روزہ عاشوری اصل کے وقت کہہ چکی ہیں، دوبارہ بار بار اس کو ریپیٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن وہ یہ نہیں کہتے، بہت وہ اچھا۔ کہتی ہیں میں بھی بھائی پر روئی نہیں، گھر خالی کر وہ میں رہوں گی۔ کبھی آپ تک سوچا یہ کیا چکر ہے؟ ایک طرف وہ عاشوری کے دن ان کی امامت کا اعلان کر رہی ہیں، اچھا وہاں بھی دیکھیے کیا چکر ہے، وہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ رسول کی نواسی ہیں، جو مناسب وہ فیصلہ کیجئے، وہ وہاں وہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے آگے کھول کا بھوگی اماں میں جاگ رہا ہوں، ہاں لیکن امام سو جائے تو کائنات ہو جائے، اماں میں جاگ رہا ہوں، خدا قرآن میں یہ کہتا ہے اس لیے باہر نکلنا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا کہہ دینا کافی تھا، قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کا تمہیں شاید معلوم نہیں، رسول 2 کے حوالے کر کے گئے اور تاریخ کے اندر سب سے بڑا حکم دے رہا ہوں محمد کی نوازیوں کھلے سر نکلنے کا، لہذا میرے ساتھی کے دستخط آرڈر پر ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، ہاں ایک کے فیصلہ نہیں، دونوں کا فیصلہ۔ باہر نکلیے تو وہاں وہ تکلف نہیں کرتے، یہاں یہ تکلف نہیں کرتی۔ میں نے اس کو بہت سوچا، دیکھیں واقعہ تو آپ کو بھی سنا ہوا ہے، وہ کہہ چکا ہوں، میں نے اس کو بہت سوچا اور اس کے بعد میں ایک نتیجے تک پہنچا ہوں، وہ سن لیجیے آپ، وہ بات تمام۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے ڈاکٹر اقبال کا، اور میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی شاعری ہے سب سے زیادہ وہی شعر مشہور ہوا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود مجھے بتا کے یہ شعر تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی مثال کیا ہے، کب خدا نے بندے سے پوچھا ہے؟ صاحب بھی نہ بتا پاتے اس کے لیکن بہرحال ان کے شعر نے میری رہنمائی ضرور، کیا کہنے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے شعر نے میری رہنمائی ضرور کی کہ یہی موقع ہے، اس لیے کہ امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت۔ نمائندہ مشیت، یہ جناب زینب کے بھتیجے نہیں آئے ہیں پوچھنے، یہ مشیت کا ریپرزنٹیٹیو آیا ہے پوچھنے۔ خدا خود کسی کے پاس نہیں جاتا ہے، ہمیشہ کسی ذریعے سے بات ہوتی ہے، پورا قرآن بھی وہی سے آیا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دے دیا ہے۔ یہ امام جو ہے نمائندہ مشیت ہے، یہ زینب کے بعد نمائندہ مشیت آیا ہے، اور زینب بھی سمجھ گئی کہ بھتیجا نہیں پوچھ رہا ہے، امام وقت پوچھ رہا ہے، امام وقت نمائندہ مشیت ہے، اس کا مطلب امتحان تمام ہو گیا۔ اب مشیت پوچھ رہی ہے زینب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ جب مشیت سوال کرنے آئی ہے چوتھے امام کے ذریعے کہ زینب امتحان تمام ہوا، اپنی مرضی بتاؤ، اور زینب نے مرضی بتائی، گریا پر حسین۔ کیا کہنے، زندہ رہیں گے جب تک نام زینب رہے گا، جب تک نام زینب رہے گا مشیت خدا رہے گی، گریا پر حسین۔ بے شک، رام آپ سب کو